السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیو، آج کی ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر بے حساب قرضہ ہے کہ اسے کوئی بھی قرض اتارنے کا سبب نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنی زندگی سے، وہ اپنی لائف سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی تعلق سے آپ کو بتائیں گے کہ قرض کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ٹینشن ہے یا قرض ہے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک حل رکھا ہے۔ قرض ہے، دعائیں کریں، عبادتیں کریں، اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں۔ قرض کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ قرض دار اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ فیس کیجئے، بلکہ اگر اتنا قرضہ ہو گیا کہ ادائیگی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو اسلام نے اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام بھی رکھا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام بھی رکھا ہے کہ آپ زکوٰۃ لے کر بھی قرض ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں، بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کا پہاڑوں کے برابر قرض ہو اور وہ بندہ بظاہر کوئی اسباب نہ ہو، یعنی اگر کسی شخص کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ پہاڑوں کے برابر اس کے اوپر قرضہ ہے اور اسے کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے قرض اتارنے کا، کوئی اسباب نہ ہو، اور نیت کر لے کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے، تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ فجر کے بعد یا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تو اگر پہاڑوں جیسا اس پر قرض ہوگا، یعنی پہاڑوں کے برابر اس پر قرض ہوگا، تو اللہ اس کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا، کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی سبب پیدا فرما دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے۔ ہم حرام کاموں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ عبادت ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ سے مدد مانگیں، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول پر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا کلمہ پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر یقین رکھیں۔ اللہ وہ ہے جس نے بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے کلاشوں کو، محتاجوں کو جو ہے وہ داتا بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے، عطا کرنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پر اگر ہمارا یقین نہیں ہے تو ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز، اگر قرض ہے آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور پھر جو ہے وہ اس کی کوشش کریں، اللہ ضرور اسباب پیدا فرمائے گا۔ دوسری چیز، ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن۔ دیکھیے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹینشن نہیں ہو، اور یہ بات ہے کہ دنیا کے جو دانا لوگ ہیں، جو ہوشیار لوگ ہیں، وہ ہزاروں ٹینشنوں میں رہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں اور جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ یہ دنیا ٹینشن کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا گھر ہے۔ یہاں تک کہ تفاسیر میں آتا ہے، بلکہ تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بھی مفسرین میں اس کو لکھا ہے، اور بھی مفسرین میں اس کو لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
تخلیق کرنا چاہا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا خمیر جو ہے وہ تیار کیا گیا، تو جو آپ کا خمیر تھا اس پر ان 40 دن تک یعنی 3 دنوں تک اللہ تعالیٰ نے غموں کی برسات کی۔ جو خمیر آپ کا بن رہا تھا مٹی کا، تو اس پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی، یعنی کل ملا کر کے اس خمیر پر 40 دن تک برسات ہوئی ہے۔ ان 40 دن برسات ہوئی ہے غموں کی اور 1 دن بارش ہوئی ہے خوشی کی۔ اس لیے آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے۔ دنیا میں غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں شاید کوئی ایسا شخص ہو کہ جسے ٹینشن نہ ہو۔ تو دنیا میں رہ کر یہ چیز تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، ٹینشنوں کا ہونا، مصیبتوں کا ہونا۔ تو ہمیں کبھی اپنی زندگی سے مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی سر کو خم کریں اور اس سے دعائیں کریں، اس سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی اسباب پیدا فرمائے گا۔